ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. مسلیان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، ابھی جیسے آج ہم نے وتر کی جو نماز پڑھی ہے، ایک رکعت پڑھی ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وتر کی نمازیں پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. جیسے کہ ہم نے 3 رکعت ایک سلام سے بھی پڑھی ہے، 3 رکعت 2 سلام سے بھی پڑھی ہے، اور پھر کبھی 1 رکعت بھی پڑھی جائے گی، اور کبھی کبھی جو ہے دعائے قنوت نہیں بھی پڑھی جائے گی. یہ سب طریقے ہیں جو انشاءاللہ ہم سب پر عمل کرتے رہیں گے پورے مہینے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے. محترم ساتھیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے وہی ترتیب دیکھ لیں ہم لوگ کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کیے، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کا ذکر کیا، سورہ آل عمران میں کس کا؟ عیسائیوں کا، نصارہ کا ذکر کیا تفصیل سے، پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ میں ہم نے کل ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری شرارتوں کے باوجود یہود و نصارہ ان سے خطاب کر کے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بھی کہا، لیکن یہ روش سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ میں یہ بھی اعلان کر دیا، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ دیکھو ان لوگوں سے اب تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دوری بنائے رکھو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ کے اندر ذکر کر دیا. یہ سب ترتیب ہے. پھر آگے سورہ انعام ہے. دیکھیے، قوم یہود کا، عیسائیوں کا، پھر اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کا، پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے ایک مجموعی بات. پھر سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے شرک کا ذکر کیا ہے. یہ ترتیب دیکھیے کیسے موضوعات ہیں جو اللہ رب العزت نے، موضوعات بہت سارے ہیں، مضامین بہت ہیں، لیکن جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ یہ ہیں. اس میں سورہ انعام کے اندر مشرکین کا قصہ ہے کہ یہ لوگ جو شرک کیا کرتے تھے اس کی بارے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور خاص طور پر اسی لیے آپ دیکھو گے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا. ابھی ہم نے غالباً آخری 2 رکعت میں سماعت کیا. 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا. مشرکین مکہ کا شرک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، شرک کی قباحت بیان کی، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ 18 نبی جو انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کر لیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت کا سمجھانے کا انداز ہے. اللہ نے انبیاء کے بارے میں بھی کہا ہے. انبیاء کے بعد تو بات خود اللہ تعالیٰ کے چہیتے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا. اللہ نے کہا اے نبی لئن اشرکت، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے گا، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لیحبطن عملک، تو آپ کا بھی عمل سے برباد ہو جائے گا. تو بہرکیف یہ ترتیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی ہے. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی مختصر سی وضاحت. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر کہا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر، انسانی زندگی پر جو ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تو عذاب کی اس میں 3 شکلیں بتائی گئی ہیں، 3 قسمیں ہیں عذاب کی. اللہ تعالیٰ 3 طرح سے عذاب دیتا ہے، اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے تم پر عذاب بھیجے، تمہیں ہلاک کر دے. اور دوسری شکل بتائی او من تحت ارجلکم،
اور دوسری قسم یہ ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے اور اس عذاب کی زد میں تم آ جاؤ اور اللہ تمہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اور تیسری قسم کہا او یلبسکم بعضهم بأس بعض، تیسری شکل یہ ہے عذاب کی، یہ بڑی خطرناک شکل ہے، ہم اس میں شامل ہو تو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ اس میں شامل ہیں۔ یہ عذاب کون سا ہے جانتے ہیں؟ یہ عذاب آپس کا اختلاف ہے، آپس میں ایک دوسرے کا انتشار ہے، ایک دوسرے کا آپس میں معمولی چیزوں پر لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، انتشار کا شکار ہونا ہے، ماحول کو خراب کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے وہ بھائی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منسوب کر کے کہا، یہ من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف و امتی رحمہ۔ کبھی نہیں اختلاف رحمت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ اختلاف عذاب ہے، عذاب ہے اختلاف۔ تو اس لیے یہ تیسری جو قسم ہے نا عذاب کی، یہ ایسی قسم ہے میرے بھائی کہ آپ دیکھو، میں بھی حدیث سنا کر بات ختم کر دوں گا، آپ دیکھو وہ حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث مذکور ہے، آپ فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نے 3 دعائیں کی، 3 سوال کیے اللہ سے، فاعطانی اثنتین، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دعا قبول کر لی اور ایک دعا کینسل کر دی، رد کر دی، قبول نہیں کی۔ جو دعا قبول ہوئی وہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری امت کے لوگوں کو، یعنی پوری میری امت، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سارے انسان دنیا میں جہاں کہیں رہتے بستے ہیں، سب کے حق، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، کہا اے اللہ میری پوری امت کو بیک وقت ایک ساتھ قحط سالی کے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری امت قحط سالی کی زد میں آ جائے، فاقہ پڑ جائے، آسمان سے بارش کا سلسلہ رک جائے اور بارش کے ذریعے جو زمین پر اناج، کھیتیاں، غلے، میوے پیدا ہوتے ہیں، انسان کی روزیاں یہ تقسیم ہوتی ہے، انسان کھا کے زندگی گزارتا ہے، قحط پڑ جائے اور پوری امت، پوری دنیا میں سارے انسان قحط کی زد میں آ جائے اور سارے لوگ ایک ساتھ ہلاک ہو جائے، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب مت بھیجنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ فَآتَانِيهَا، وہ دعا ایکسپٹڈ، قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ کہ چلو نبی، ہم قحط سالی کہیں کہیں آ سکتی ہے، کہیں کہیں آئے گی، کسی علاقے میں آئے گی، کسی ملک میں آئے گی، کسی ریاست میں آئے گی، کسی ریاست کے کسی شہر میں کہیں کہیں قحط سالی آئے گی، لیکن آپ کی یہ جو دعا ہے کہ پوری امت بیک وقت ایک ساتھ قحط سالی کی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ، میں نے دوسری دعا کی اے اللہ میری امت کے لوگوں کو، جیسے پہلے میں کہا نا ویسے میری امت کے لوگوں کو اس دوسری دعا میں بھی، کہ پوری امت کو ایک ساتھ ڈبو کر غرق کر کے ہلاک نہیں کرنا، جیسے فرعون اس کی قوم تباہ ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ڈوب کر کے، تو اے اللہ میری قوم کو، میری پوری امت کو بیک وقت ایک ساتھ سیلاب کی زد میں لا کر ہلاک نہ کرنا۔ فآتانیہا، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ سیلاب کہیں کہیں آئے گا، کبھی بہار میں آئے گا، کبھی امریکہ میں آئے گا، کبھی ممبئی میں آئے گا، کبھی سونامی کی لہریں چنئی میں اٹھتی ہیں ویسے اٹھیں گی، کہیں کہیں آئے گا، لیکن پوری امت ایک ساتھ سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی ہے، یہ 2 دعا قبول ہو گئی۔ اب تیسری دعا رہ گئی ہے جو قبول نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھو، یہ اللہ کے نبی ہی ہیں،
نبی کا جو درجہ ہے وہی رہے گا. وہ ہم جو نبی کو بہت بڑا مقام دے دیتے ہیں, نبی کو اللہ کے درجے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں, یہاں سنیے اس بات کو کہ اللہ کے چہیتے نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کی دعا کو بھی کینسل کر دیا ہے, تو اور لوگوں کی دعائیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں. وہ کیا دعا تھی؟ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اے اللہ میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر, ان کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اللہ عذاب کا مزہ مت چکھانا. فَمَنَعْنِيهَا, یہ دعا کینسل ہو, چوکڑی مار دی اللہ تعالیٰ. نہیں نبی, یہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھو یہ دعا قبول نہیں ہوئی پوری امت میں, پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے اور بستے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, اختلاف ہے, انتشار ہے, آپس میں رنجشیں ہیں, دشمنیاں ہیں, جھگڑے ہیں, سب کچھ پایا جاتا ہے. بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری جتنا اس مشکل سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں, جتنا ہم اپنے آپ کو اس طرح کی آزمائش سے دور رکھ سکتے ہیں, رکھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ بھی عذاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں اختلاف کرنا, لڑنا, میرے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو چل تو الگ میں الگ, یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب ہے, عذاب ہے. تو لہٰذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, ہم اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا نا, بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے لیکن اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے اور پیار محبت کے ساتھ رکھے اور اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.